ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبر دیں گے آپ کو. ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. خبر ایجنسی روئٹرز کا کہنا ہے کہ ثالثوں نے ایران کو 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے تاکہ سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کیے جا سکیں. اس تجویز کا مقصد گزشتہ ماہ طے پانے والے عبوری معاہدے کو بحال کرنے کے امکانات کا جائزہ لینا ہے. ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے اس تجویز کی تصدیق بھی کی ہے. تجویز منظور ہوتی ہے تو دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بحالی اور کشیدگی میں کمی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے کہ ثالثوں نے ایران کو 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے تاکہ سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کیے جا سکیں. اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ ماہ طے پانے والا جو عبوری معاہدہ تھا اس کو بحال کرنے کے امکانات کا جائزہ لینا ہے. ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے اس بات کی تجویز بھی کی ہے کہ تجویز منظور ہوتی ہے تو دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بحالی کشیدگی میں کمی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. اس معاملے پر بات کرنے کے لیے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ثالث کوشش کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم ہو جائے. 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز بھی دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریق جو ہیں وہ مان جائیں گے اس تجویز کو اور پھر مذاکرات کی میز پر آ بیٹھیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ایک چیز تو انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی تک سمجھ چکی ہے, ایران اور امریکہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ سارے مسئلے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی حل ہوں گے. بھلے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا کھلنا ہو, بھلے وہ کنسیشنز کی بات ہو. تو میرا خیال ہے یہ جو 10 دن کا سیز فائر کا پروپوزل آیا ہے اس کو امریکہ بھی اپریشیٹ کرے گا اور ایران بھی اپریشیٹ کرے گا. اور کیونکہ امریکہ نے بڑی میسو طاقت کا استعمال کیا ہے اور اس دفعہ دیکھیں بالکل سچویشن بڑی چینج ہے. اس دفعہ اسرائیل جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور یہ ڈائریکٹ جنگ جو ہے وہ امریکہ اور ایران کی شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کے اندر بھی ظاہری بات ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ جو ایم او یو تھا اس میں سے 14 نکات میں سے بڑی تعداد میں جو نکات تھے وہ ایران کی فیور میں تھے. اور امریکن سائڈ بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز کو پراپرلی کھلوا نہ پائی اور طاقت کا استعمال نہ کر پایا تو ظاہری بات ہے اس کا جو انٹرنیشنل اسٹیٹس ہے ایز اے سپر پاور وہ کمپرومائز ہوتا ہے. اور ایران نے اپنی طاقت دکھا لی ہے اس وقت کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنا مسئلہ نہیں ہے, اس کو کھولنا بھی مسئلہ ہے تاکہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو میرا خیال ہے جو ثالث ہیں اس میں لارجلی پاکستان آپ کو پتہ ہے سر فہرست ہے. ابھی پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں چیزیں چل رہی ہیں لیکن پاکستان ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں پہ بیک گراؤنڈ پہ کام ضرور کر رہا ہوگا. اور پاکستان نے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے امن کے لیے, خطے کے امن کے لیے کام کیا ہے اور مخلص ہو کے کام کیا ہے جس کی تعریف امریکہ اور ایران دونوں کر چکے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کی ثالثی کی تعریفوں کی کئی دفعہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ وہ بہت اچھے ثالثی کروا رہے ہیں. ایرانی لیڈرشپ جن کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں, بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ بھی پاکستان کی ثالثی کو ہمیشہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ شاہ جو ہیں وہ اسپیشلی اسلام آباد آئے تھے شکریہ ادا کرنے کہ جس انداز سے پاکستان نے جنگ بند کروائی, ایم او یو کروایا, 49 سال بعد ایران اور امریکہ کو ٹیبل پہ بٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے ہمیشہ جہاں پہ پاکستان کو ڈفرنٹ لینس سے دیکھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریسنٹلی جنگ ہوئی اس میں پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کی آپ کو پتہ ہے جے ڈی وینس نے برجن اسٹاک میں ذکر کیا اور فیلڈ مارشل صداقت منیر کا ذکر کیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ ظاہری بات ہے بڑے کاشیسلی رائٹرز ہے وہ لفظ لکھ رہا ہے, میڈیٹرز جو ہیں وہ پرپوز کر رہے ہیں 10 دن کا سیز فائر. تو اس میں ظاہری بات ہے ٹریڈیشنل میڈیٹرز کی بات ہو رہی ہے جو ماضی میں میڈیشن کروا رہے ہیں. اور بھی اگر اچھے چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اور ممالک کو بھی انکلوڈ کیا جا سکتا ہے جیسے قطر پہلے تھا, لیکن لارجلی امریکہ اور ایران جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان کے ساتھ وہ قریب بھی تعلق سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو میڈیشن کروائیں گے اس میں ظاہری بات ہے کبھی کوئی خبریں جو ہیں وہ ریلیز نہیں ہوئی یا خبریں ہمیشہ آپ کو پتہ ایران اور امریکہ ہی ریلیز کرتے رہے. تو پاکستان نے انتہائی جو میڈیشن کی اس کو دنیا میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, ڈپلومیٹک کمیونٹی اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے اس سارے سینیریو میں پاکستان کے کردار کو بھی. ڈاکٹر صاحب لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آپ کے وقت کا شکریہ.